بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اس بے گھر بھکاری کو ایک ایسی چیز راستے میں پڑی ہوئی ملتی ہے جو کہ اس کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے۔ اس چیز کے ملنے کے بعد اس بھکاری کے پاس دو ہی آپشنز رہ جاتے ہیں، پہلا یہ کہ وہ صحیح کام کرے اور دوسرا یہ کہ وہ اس چیز کو لے کر دھوکے سے اپنی قسمت بدلنے کی کوشش کرے۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ اس شخص کی ایمانداری اس شخص کو ایک امیر ترین شخص بنا دے گی۔ ایلمر الوریز انگلینڈ کی گلیوں میں گھوم پھر کر دن گزارتا تھا۔ اس کے پاس نہ تو رہنے کے لیے کوئی جگہ تھی اور نہ ہی اپنا کوئی رشتہ دار جو کہ اس کی مدد کر سکے۔ ایلمر کے پاس انگلینڈ کی یخبستہ سردیوں میں کھلے آسمان تلے رات گزارنے کے علاوہ کوئی آپشن نہ تھا۔ یہ شخص مانگ کر ہی گزارا کرتا تھا اور کسی کے فالتو سکے جو کہ اس کو خیرات کے طور پر ملتے تھے اس کے پیٹ بھرنے کی وجہ بنتے تھے۔ ایک دن ایلمر نے گلی میں ایک کاغذ پڑا ہوا دیکھا جس پر شاید کوئی عام شخص دھیان بھی نہ کرے، لیکن ایلمر نے بظاہر اس ردی کے ٹکڑے کو اٹھا لیا اور ایلمر کو یہ دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ یہ کوئی ردی کا کاغذ نہیں ہے بلکہ یہ ایک سائنڈ چیک ہے۔ اس چیک پر جب ایلمر نے اماؤنٹ دیکھی تو ایلمر کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ اماؤنٹ تھی $10,000۔ ایلمر اس وقت بینک جا کر اس چیک کو کیش کروا سکتا تھا اور اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا اور پوچھنے والا بھی کوئی نہیں، کیونکہ چیک پراپرلی سائنڈ تھا۔ ایلمر نے جب اس چیک کو دیکھا تو اس کے پیچھے ایک فون نمبر بھی لکھا تھا جو کہ اس کے مالک تک پہنچنے میں مدد کر سکتا تھا۔ لیکن مسئلہ یہاں یہ تھا کہ ایلمر کے پاس اپنی غربت کی وجہ سے ایک سیل فون بھی نہیں تھا۔ ایلمر اپنے ایک دوست کو ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا جس کے بارے میں اس کو پتا تھا کہ اس کے پاس سیل فون ہے اور وہاں سے وہ اس نمبر پر کال کر سکتا تھا۔ اس کے دوست نے جب اس نمبر پر کال کی تو آگے سے کال ایک بہت بڑی بزنس وومن رابرٹا ہوسکی نے اٹینڈ کی۔ رابرٹا ہوسکی آؤٹ ریچ ریئل اسٹیٹ اور آؤٹ ریچ اسکول آف ریئل اسٹیٹ کی مالکن اور انگلینڈ کی ایک بڑی پراپرٹی ڈیلر ہیں۔ فون پر ایلمر کے دوست نے رابرٹا کو بتایا کہ اس کا چیک انہیں گرا ہوا ملا ہے۔ رابرٹا کو یقین نہیں آیا کہ ان نے اتنی قیمتی چیز یوں راہ چلتے گرا دی ہے، اس لیے ان نے پہلے اپنے بیگ میں ڈھونڈنا شروع کیا اور اس کے بعد انہیں یقین آیا کہ فون پر موجود شخص کی بات سچی ہے۔ رابرٹا کو یہ بات بھی بہت عجیب لگی کہ آخر کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسے واپس لوٹانا چاہتا ہو، اس لیے ان نے فوراً سے اس شخص سے ملنے پر رضامندی ظاہر کی۔ رابرٹا اپنے کام کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے فیس بک پر لائیو آ گئیں۔ ایلمر کے دوست نے رابرٹا کو بتایا کہ ایلمر ایک بھکاری ہے اور یوں رابرٹا کو اپنا بچپن یاد آ گیا۔ رابرٹا نے بھی ایسی ہی غربت دیکھی تھی، اس لیے وہ ایلمر کے جذبات سے آگاہ تھیں۔ رابرٹا اس شخص کی مدد کرنا چاہتی تھیں لیکن وہ صرف اسے کچھ پیسے انعام کے طور پر دے کر اسے ان پیسوں کے ختم ہو جانے کے بعد ایک بار پھر سے غریب ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی تھیں، اس لیے ان نے اس شخص کی زندگی بہتر کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ شروع میں کچھ دن گزارنے کے لیے رابرٹا نے ایلمر کو ایک چیک بھی سائن کر کے دیا، اور جب یہ چیک ایلمر بینک لے کر گیا تو بینک والوں نے اس کی ظاہری وضع قطع کی وجہ سے چیک کیش کرنے سے انکار کر دیا اور فراڈ کا شک کر کے رابرٹا کو حقیقت بتانے کے لیے کال کر دی۔ اب رابرٹا کو یقین ہو چکا تھا کہ ان کو اگر حقیقت میں ایلمر کی مدد کرنی ہے تو صرف چند پیسوں کے بجائے انہیں ایلمر کی زندگی بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ رابرٹا نے ایلمر کو انعام کے طور پر ایک اپارٹمنٹ لے کر دیا جس کے پہلے 6 مہینوں کا کرایہ اور سارے بلز ان نے پیشگی ادا کر دیے تھے۔ ایلمر کو جب پتہ چلا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ رابرٹا کا ایلمر کے لیے ابھی ایک بڑا سرپرائز باقی تھا۔ رابرٹا نے ایلمر کو اپنے ریل اسٹیٹ اسکول میں مکمل کورس فری کروانے کی بھی پیشکش کر دی جسے ایلمر نے بخوشی قبول کر لیا۔ اب ایلمر کے پاس 6 ماہ تک ایک اچھی رہنے کی جگہ تھی اور اس دوران وہ اس کورس کو مکمل کر کے کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکتا تھا۔ ایلمر نے کامیابی سے یہ کورس مکمل کیا اور یوں ایلمر کو ایک اچھی جاب بھی مل گئی۔ اب ایلمر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا تھا اور یہی رابرٹا کا ایلمر کی ایمانداری کے لیے اصل گفٹ تھا۔ ان کی کہانی جب مشہور ہوئی تو ایک اسپینش ٹی وی ٹیلی منڈو نے ان دونوں کو اپنے شو میں بلایا۔ یہاں ایلمر کو لائیو شو میں اپنی دونوں بہنیں اور والدہ بھی مل گئیں۔ ایلمر کو ساری دنیا مل چکی تھی اور اس سین کو دیکھ کر کوئی بھی اپنے آنسو نہ روک سکا۔ ایلمر نے بتایا کہ کیسے ان کی بھائی کی موت کی وجہ سے وہ جرم کے راستے پر نکل کھڑے ہوئے اور اس کے بعد انہیں جیل ہو گئی اور جیل کی وجہ سے ان کے گھر والوں سے بھی رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ جیل سے جب وہ باہر آئے تو ان کے پاس نہ تو رہنے کے لیے گھر تھا اور نہ ہی کھانے کے لیے کچھ۔ اب جب ایلمر نے اپنی ایمانداری دنیا کو دکھا دی تھی تو ان کو اپنی فیملی بھی مل گئی تھی اور دنیا بھی۔ ایلمر نے بس ایک ہی کام کیا تھا اور وہ تھا اس چیک کو دھوکے سے کیش کروانے کے بجائے ان نے بس اس کو اپنے مالک تک پہنچایا تھا۔ اگرچہ اس راستے میں ایلمر کو اپنے نفس کو مارنا پڑا تھا لیکن ان کی ایمانداری نے تمام واقعات کا ایک ایسا چین ریئیکشن شروع کر دیا تھا جس کی وجہ سے ایلمر ایک بار پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ اب ایلمر اور رابرٹا ایسے ہی غریب اور بے گھر لوگوں کے لیے ایک ٹرسٹ بھی چلاتے ہیں جو کہ غریب لوگوں کو ویسے ہی مواقع دیتے ہیں جیسا موقع ایلمر کو ملا تھا۔
اور یوں وہ بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ایسی ہی کہانی اس بھکاری کی بھی ہے جس کو ایک عورت کی ہیرے کی انگوٹھی ملی، لیکن اسے کیا پتہ تھا کہ اس کے بعد اس کی زندگی بالکل بدل ہی جائے گی۔ سارا نامی یہ عورت ایک یوگا اسٹوڈیو چلاتی ہے، اور ایک دن اس کی اسی انگلی میں لگی جس میں وہ شادی کی انگوٹھی پہنتی تھی۔ اس نے اپنی انگوٹھی کو اتار کر اپنے بیگ میں رکھ لیا تاکہ جب تک اس کا زخم ٹھیک ہوتا اس کی انگوٹھی بالکل محفوظ رہے۔ نہ صرف شادی کی انگوٹھی جذبات کا احساس ہوتی ہے بلکہ اکثر یہ انگوٹھیاں بہت زیادہ مہنگی بھی ہوتی ہیں۔ اس نے اپنے بیگ سے زیادہ اپنی انگوٹھی کے لیے کوئی بھی جگہ محفوظ نہ سمجھی، لیکن کسے معلوم تھا کہ اس کو اپنے اس فیصلے پر بہت زیادہ پچھتانا پڑے گا۔ اس دن جب وہ اپنے گھر سے کام پر جا رہی تھی تو اس نے راستے میں ایک بھکاری کو دیکھا۔ اس عورت نے اسے کچھ دینے کا سوچا۔ اس نے اپنے پرس میں موجود سکوں والی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ سکے اس بھکاری کے کشکول میں ڈال دیے۔ اس وقت تو اس سے احساس نہ ہوا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑا وقت گزر جانے کے بعد اسے جب اس انگوٹھی کی یاد آئی تو وہ اسے اپنے بیگ میں نہ ملی۔ اب اس لڑکی کو اپنے سامنے ساری دنیا ختم ہوتی نظر آئی، کیونکہ اس کے لیے یہ انگوٹھی صرف ایک ہیرا نہیں بلکہ اس کی شوہر کی نشانی بھی تھی۔ اس نے بہت یاد کیا کہ آخر اس کی یہ انگوٹھی کدھر جا سکتی ہے۔ آخر اسے یاد آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی انگوٹھی تب گرا دی ہو جب اس نے اس بھکاری کو سکے دیے تھے، کیونکہ سارے دن میں صرف اسی وقت ہی اس نے اپنے پرس کو کھولا تھا۔ اس نے ان سکوں کو اس بھکاری کے کشکول میں ڈالتے ہوئے دیکھا نہیں تھا، اس لیے اسے شک تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جب اس نے اپنے بیگ سے سکے نکال کر اس بھکاری کو دیے، اس وقت اس نے ان سکوں کے ساتھ اس انگوٹھی کو بھی اس بھکاری کے کشکول میں ڈال دیا۔ اس کو پتہ تھا کہ اب اسے اس کی انگوٹھی ملنے کے امکانات بہت کم ہیں، لیکن پھر بھی اس نے اس بھکاری کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دعائیں کرتی اس جگہ پہنچ گئی جہاں اس نے اس بھکاری کو پیسے دیے تھے، لیکن یہ بھکاری اس جگہ موجود نہیں تھا۔ اسے بہت دکھ ہوا اور ساتھ ہی اسے اس بھکاری پر غصہ بھی آیا، اور وہ ان ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنے گھر واپس لوٹ آئی اور اپنے شوہر کو یہ ساری بات بتائی۔ اس کے شوہر نے اسے سہارا دیا اور اسے کہا کہ اسے اس بھکاری کو اس جگہ ایک بار پھر سے ڈھونڈنے جانا چاہیے۔ وہ ایک بار پھر سے پر امید ہو کر اس جگہ گئی، اور اسے جب وہ بھکاری وہاں نظر آیا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اسے اپنی ساری زندگی میں شاید کسی شخص کو دیکھ کر اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی کہ اس شخص کو دیکھ کر ہوئی۔ اس نے اس بھکاری سے پوچھا کہ شاید تمہیں میں نے اپنی کوئی بہت قیمتی چیز دے دی ہے۔ اس بھکاری کا جواب سن کر اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ اس بھکاری نے کہا کہ کیا وہ ایک انگوٹھی تھی؟ اسے شک تھا کہ اس بھکاری نے یہ انگوٹھی بیچ دی ہوگی، لیکن یہ بھکاری عام لوگوں سے بالکل مختلف تھا۔ ادھر اس بھکاری نے جب اپنے کشکول میں انگوٹھی دیکھی تو وہ فوراً سے ایک جیولر کے پاس گیا اور اس سے اس انگوٹھی کی قیمت پوچھی۔ اس نے اس انگوٹھی کی اسے بہت زیادہ قیمت بتائی۔ اس نے بتایا کہ اس انگوٹھی کی قیمت $4000 ہے، اور اس نے اسے ان پیسوں کے بدلے یہ رنگ بیچنے کے لیے بہت زور ڈالا۔ اس بھکاری کا جب اس عورت نے بہت شکریہ ادا کیا تو اس نے کہا کہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں نے بس وہی کیا جو صحیح تھا۔ میں نے اس جیولر سے جب اتنی بڑی رقم کا سنا تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ یہ انگوٹھی جس کی بھی ہے وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے ضرور واپس آئے گا، اس لیے میں نے اپنے لالچی نفس کو ادھر ہی دبا دیا اور اس انگوٹھی کو لے کر واپس اسی جگہ آ گیا۔ اس بھکاری نے یہ انگوٹھی اس لڑکی کو واپس کر دی۔ وہ لڑکی اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مناسب الفاظ ڈھونڈ رہی تھی، لیکن اسے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ اس نے روتی ہوئی آنکھوں سے اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن اسے یقین تھا کہ اس کے الفاظ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں، اس لیے وہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اس کے پاس چونکہ اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے کہ وہ اس بھکاری کی زندگی بدل سکے، اس لیے اس نے ساری دنیا کے ساتھ اس کی کہانی شیئر کرنے کا سوچا۔ اس نے جب اپنی یہ کہانی سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تو لوگوں نے اس میں بہت زیادہ دلچسپی لی، اور کئی لوگوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیسے اس بھکاری کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کو یہ دیکھ کر ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ وہ اس بھکاری کے لیے ایک آن لائن چندہ جمع کرنے کی کیمپین سٹارٹ کرے۔ اس نے گو فنڈ می نامی ویب سائٹ پر ایک کیمپین سٹارٹ کی جس میں اس نے لوگوں کو اس بھکاری کے لیے $1000 کا ٹارگٹ دیا تاکہ وہ ان پیسوں سے اچھا کھانا اور اچھے کپڑے خرید سکے۔ ان تمام لوگوں نے اس کی ایمانداری سے متاثر ہو کر اس کے لیے چندہ دینا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ رقم $1000 کے ٹارگٹ سے بھی بڑھ چکی تھی۔ ادھر اس بھکاری کو اس سارے معاملے کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ لوگ لگاتار اس کے لیے چندہ دے رہے تھے۔ تقریباً 8000 لوگوں نے $1,90,000 اس بھکاری کے لیے دیے، جو کہ اس $1000 سے بھی زیادہ تھے، اور اس 4000 سے بھی زیادہ تھے جو کہ اس کو وہ جیولر دینے پر بضد تھا۔ اس لڑکی نے یہ سارے پیسے لیے اور اس بھکاری کے پاس آ گئی
اس بھکاری نے جب یہ بات سنی تو اس کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا، لیکن پھر جب اسے یقین آیا تو اس کے جذبات دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے آنسو ان مشکلات کی گواہی دے رہے ہوں جن سے اس کو گزرنا پڑا تھا۔ اس نے ایک وکیل سے مشورہ کر کے اپنی اس رقم کو ایک ٹرسٹ میں انویسٹ کر دیا اور اب وہ بآسانی اپنے لیے ایک گاڑی اور ایک اچھا گھر خرید سکتا تھا۔ اس سارے واقعے کو جب میڈیا نے کوریج دی تو اس کے بعد ایک دور دراز کے شہر سے اس کی فیملی بھی اسے مل گئی اور انہوں نے روتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہمیں یقین نہیں تھا کہ ہمارا بھائی زندہ ہے، کیونکہ ایک عرصہ پہلے یہ گم ہو گیا تھا اور ہم نے تو اسے مرا ہوا بھی تسلیم کر لیا تھا۔ محض تھوڑی سی ایمانداری اور تھوڑی سی دیر اپنے لالچی نفس کو مارنے سے اس شخص کی ساری زندگی بدل چکی تھی اور اب اس کے پاس ہر طرح کی دنیاوی آسائش موجود تھی۔